السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج بروز اتوار بعد نماز عشاء 23 فروری 2025 کو ایک جلسہ بعنوان قرآن اور عبادات رمضان برائے مرد و خواتین مدرسہ قبلہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے وسیع و عریض میدان میں منعقد ہوا، جس میں معززین شہر شرکت فرما کر ہماری کمیٹی اور ہم سب کا اعزاز بخشا۔ میں کمیٹی کی جانب سے، صدر اور اراکین کی جانب سے سبھی شرکاء کا اس موقع پر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس مدرسے کو اخلاص کے ساتھ چلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور خاص طور پر ہمارے ساتھی علماء کرام، ائمہ کرام کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میرے ہر دل عزیز شخصیت جناب عیسیٰ بادشاہ صاحب کا بھی، جو ہماری ہر دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور نشری خدمات کے ذریعے اپنے ثواب کو مقدر کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دنیا کا چاند آیا خلوت سے جلوت میں، اسرا کا چاند نکلا جس وقت مسعود باطحہ کا چاند، جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، دیکھا جی سمت ابر کرم چھا گیا، رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت ترغیبی طور پر صحابہ کرام کو بتائی، تو اس میں چند عبادتیں اضافی ہیں۔ ایک اس میں روزہ۔ میں روزے کے متعلق ایک بات آپ کو کہنا چاہوں گا۔ عرب کا مزاج نماز سے واقف تھا۔ کیوں؟ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو سابقہ شریعتوں میں بھی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ 5 مرتبہ ہماری طرح نہیں تھی، کسی پر 2، کسی پر 3۔ وَارْكَعِي وَاسْجُدِي مَعَ الرَّاكِعِينَ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، اس طرح کے الفاظ قرآن مجید میں جا بجا ملتے ہیں۔ تو مطلب نماز کا حکم اگر انہیں دیں تو وہ تو پہلے سے معروف تھی، اگرچہ کہ ان کی نماز کا برا حال تھا۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَّعًا وَتَصْدِيًّا، چیخیں، تالیاں، سیٹیاں ان کی نماز میں ہوا کرتی تھی، اگرچہ کہ نماز تھی لیکن معلوم تھا۔ زکوٰۃ یہ بھی معلوم تھا، طواف یہ بھی معلوم تھا۔ آشنا نہ تھے تو روزے سے نہ تھے، کیونکہ یہ ایک الگ عبادت تھی، تو ان پر بوجھ ڈالے بغیر شروع میں ہر مہینے کی 13، 14، 15 جس کو
ایام بیز کے روزے کہتے ہیں، یہ فرض فرمائے۔ اس کے فوری بعد عاشورہ کا روزہ۔ اب یہاں پر ایک تاریخی پہلو کو سمجھیے، وہ یہ نماز سے تو واقف تھے یہ لوگ، زکوٰۃ سے بھی واقف تھے، طواف سے بھی واقف تھے، اور خیر خیرات وغیرہ یہ سب کامن چیزیں تھیں ان کے لیے، لیکن جس چیز سے واقف نہیں تھے وہ روزہ تھا۔ ابھی تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ چکے ہیں، یعنی مکی دور کے 13 سال، مکی دور کے 13 سال گزر گئے، یا رمضان نہیں ہے نہ روزے ہے، تو پھر اب کیا ہونا ہے؟ دوسری سن ہجری کو روزے فرض ہوئے، روزے فرض ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، یہودیوں کو دیکھا عاشورہ کا روزہ رکھ رہے ہیں، فرمایا یہ لوگ تم کیا کرتے ہو؟ یہ کہا یہ روزہ ہے، ہم شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو بولے کس بات کا شکرانہ؟ کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و ستم سے حضرت موسیٰ کو نجات دی، ہمیں نجات دی، اس کے شکرانے میں ہم رکھتے ہیں۔ تو جب آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ کی پیروی تم سے زیادہ کرنا چاہیے، ہم زیادہ حقدار ہیں۔ تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا تم بھی عاشورہ کا روزہ رکھو، مگر صرف 10 کا نہ رکھو، کیونکہ 10 کا رکھو گے تو ان کی موافقت ہو جائے گی، ان کی مخالفت کرو، اس کے ساتھ 9 کو ملا لو یا ادھر 11 کو ملا لو۔ خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ بھی امامہ باندھتے ہیں، تم بھی امامہ باندھتے ہو، لیکن وہ امامہ بغیر ٹوپی کے باندھتے ہیں، تم ٹوپی پہن کر باندھو۔ سحری وہ بھی کرتے ہیں، روزہ وہ بھی رکھتے ہیں، تم بھی سحری کر، تم بھی روزہ رکھو، لیکن وہ بغیر سحری کھائے روزہ رکھتے ہیں، تم سحری کھا کر روزہ رکھو۔ خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ تو ایسے احکام آ گئے، اس کے چند روز کے ساتھ ہی رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے۔ اللہ نے آیت نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر تھے۔ یہ اور بات ہے کہ پورا مہینہ ان پر نہیں تھا، لیکن فرضیت روزوں سے وہ امت خالی نہیں تھی، تو یہاں پر روزے ہو گئے۔ اب اس کے لیے بھی اللہ نے فرمایا فمن کان منکم مریضا، دیکھیے شریعت کی نرمی، ہم اس سے واقف نہیں۔ جو کوئی تم میں بیمار ہے، او علی سفر، یا سفر پر ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دن شمار کر لے، سفر کے 2 دن 3 دن 10 دن جتنے جاتے ہیں جانے دے، لیکن سفر میں بھی اگر رکھ لے تو یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اجازت تو ہے بیمار کو۔ اب یہاں پر بیمار سے مراد کون سا بیمار؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں شیخ فانی، جس کی صحت یابی کی کوئی امید نہ ہو، ایسا بیمار ہے۔ تو اس کے لیے کیا فرمایا؟ عام طور پہ جو مریض ہے اس کی بھی اجازت ہے اس میں، اور ایسا بیمار جس کے صحت یابی کی کوئی امید نہیں ہے اور وہ رمضان کو پالے تو وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے فرمایا فدیہ دے، فدیہ دے۔ اچھا، فدیہ دینے سے اس میں چند بیماریاں بھی آج کے دور کی شامل ہو جاتی ہیں، کہ ایسی کوئی بیماری میں کوئی آدمی مبتلا ہے جس کو وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ غذا یا دوا لینی پڑتی ہے، تو وہ بیمار بھی اسی بیمار میں آئے گا، تو اس کے لیے بھی چھوٹ دے دی گئی۔ لیکن چھوٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ بعد رمضان کے صحت مند ہو گیا، اس کی دوائیں چھوٹ گئی، وہ بیماری اس سے ختم ہو گئی بفضل الہی، تو وہ پھر روزوں کی قضا کرے گا، اگرچہ کہ فدیہ دیا ہے تو بھی قضا کرے گا۔ تو اس طریقے سے اس ماہ مقدس کی اہم ترین عبادت دن میں روزہ، اور اس کے بعد رات میں قیام، یہ تراویح۔ یہاں پر چند غلط فہمیاں ہیں، خصوصاً عورتوں کا کثیر اجتماع آج ہمارے ساتھ ہے۔ بہنیں مائیں یہ سمجھتی ہیں کہ مرد حضرات مسجد گئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے کافی ہے، یہ نہیں، عورتوں پر بھی نماز تراویح ویسے ہی ہے سنت مؤکدہ جیسا مردوں پر ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے ان کی جماعت نہیں ہے، وہ امامت نہیں کر سکتی،
تنہا پڑھ سکتی ہے۔ اب تعداد رکعت اس سے پہلے اس پر طویل گفتگو ہوئی ہے، پھر کسی وقت ہوگی۔ سردست یاد رکھیں، خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کر کبھی کسی زمانے میں نماز تراویح کی رکعات پر کبھی اختلاف نہیں ہوا، وہ 20 ہے۔ اب جو اختلاف والی روایت ہے وہ تہجد کی روایت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر پڑھتے تھے، جبکہ تراویح سال بھر نہیں پڑھی جاتی ہے، صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے۔ اور بھی اس میں حدیث شریف میں کچھ لطائف ہیں جس کے ذریعے آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ وہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ تو رات کا قیام، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت پر ایک بڑا احسان یہ کیا ہے کہ یہ جو قرآن مجید نازل کیا گیا ہے اس کو اس میں پڑھو۔ کیوں؟ سابقہ امتوں کو اگر دیکھیں گے آپ، بڑی بڑی کتابیں ان پر نازل ہوئی، وہ کتاب صرف نبی کو یاد رہتی تھی، امت پڑھ بھی نہیں سکتی تھی، یاد کرنا تو دور، وہ یاد کرنا تو دور، پڑھنا بھی مشکل تھا ان کے لیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کو امت کے لیے آسان بھی فرما دیا۔ تو اس میں یہ اپنی سہولت کے مطابق 10 آیتیں، 20 آیتیں، ایک رکعت میں، 2 رکعت میں، اپنی سہولت کے مطابق جتنا پڑھنا ہے پڑھیں۔ افضل و اعلیٰ پڑھنا چاہتے ہیں تو 3 قرآن بھی سننے والے ہیں۔ اور ہمارے پاس شہر ادونی میں سمجھتا ہوں ہماری وہ واحد مسجد ہے جس میں ہر سال 2 قرآن ہوتے ہیں، ایک تراویح میں اور ایک تہجد میں۔ اس کا اہتمام ہماری کمیٹی کرتی ہے اور ماشاءاللہ لوگوں کا اس میں دلچسپی کا مظاہرہ بھی ہے، الحمدللہ۔ تو اس طریقے سے قرآن شریف آپ جتنا چاہیں سنیں۔ آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبریل علیہ السلام کے ساتھ ایک دور فرمایا کرتے تھے، جبریل علیہ السلام کے ساتھ ایک دور فرمایا کرتے تھے۔ جس سال آپ کی وفات ہونا طے تھا اس سال آپ نے 2 مرتبہ تلاوت فرمائی، 2 مرتبہ جبریل علیہ السلام کا۔ ہر سال آپ آخری 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے، جس سال وفات ہونا طے تھا اس دن آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تو حدیث شریف کے ان اضافے سے علماء حدیث یہ بتاتے ہیں کہ جب آدمی کو یقین ہو جائے کہ اب اس کی آخرت کی طرف منزل ہے تو اخروی کاموں میں زیادہ دلچسپی لینی چاہیے، ڈبل کر دینی چاہیے۔ تو بہرحال یہ تراویح ہے، اس میں آپ اپنی سہولت کے ساتھ قرآن مجید کو سنیں، یہ ایک الگ اضافی عبادت ہے۔ تو 2 عبادتیں ہوگی، روزہ اور تراویح۔ روزے کے بارے میں ایک غلط فہمی جو ہماری مائیں اور بہنوں کے درمیان ہے اور بعض ہمارے بھائیوں کے درمیان بھی ہے وہ میں عرض کر دوں۔ روزہ عورت پر بھی فرض ہے، مرد پر بھی فرض ہے۔ ناپاکی کی وجہ سے نماز کی قضا نہیں ہے، روزے کی قضا ہے۔ جتنے دن ناپاکی کے جاتے ہیں اس کو شمار کر لیں، رمضان شریف کے بعد ان دنوں کے جو چھوٹے روزے ہیں ان کی قضا کریں، اس کے لیے پورا 1 سال آپ کے لیے پڑا ہے۔ تو اب اس کو ادا کیسے کریں گے؟ ظاہر ہے عورت کو اگر آپ حکم دیں گے کہ بھئی تمہارا قضا شدہ روزہ رکھو تو طبیعت پر بار گزرے گا۔ ہمارے اساتذہ کرام نے یہاں پر ایک طریقہ بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ عورت کے روزوں کی قضا ہر حال میں کروانی ہے تو رات ہی سے نیت یہ کر لے شوہر بھی کہ بھئی مجھے بھی کل روزہ رکھنا ہے، مجھے بھی روزہ رکھنا ہے۔ جب دونوں سحری کھا لیں تو یہ نفل کی نیت کر لیں، وہ فرض کی نیت کر لیں، تو موافقت ہو جائے گی، عبادت میں آسانی ہو جائے گی اور شوہر دینی کاموں میں عورت کا معاون و مددگار بنے گا۔ اس طریقے سے اس پر روزوں کی قضا کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو اس کے 10 روزے زیادہ سے زیادہ 10 دن وہ قضا ہوں گے اور اس کے 10 روزے نفل کی شکل میں آئیں گے۔ مہینے میں 1 رکھ لے، 11 مہینے پڑے۔ تو اس طریقے سے شوہر اپنی بیوی کو عبادتوں کے لیے ایسا کوئی نہ کوئی موقع، جیسے قربانی کی مسئلہ جیسے آتا ہے، پریشان بہنیں کہتے ہیں کہ بھئی کہاں سے کریں قربانی، کیا ہم کماتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، فلاں ہے۔ زکوٰۃ کی جب بات آتی ہے تو وہ پریشان۔ تو ہمارے اساتذہ فرماتے تھے شوہر بیوی کو کچھ پیسے ایسے دے دے جو خرچ کے علاوہ ہے، جو روزانہ کا خرچ ہے
وہ تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسے پیسے دے کہ اس کا حساب نہ لے، تاکہ وہ حساب نہ لینے والے پیسوں میں اتنے پیسے دے کہ اس کے مال کی زکوٰۃ بھی نکلے اور قربانی جیسی عبادت بھی ادا ہو سکے۔ یہ تربیت ہے۔ جب قربانی کے دن آئے تو نہ وہ پریشان نہ یہ پریشان، زکوٰۃ کی بات آئی، شوہر جانتا ہے کتنا اس کے پاس مال ہے، تو ایسا کوئی موقع، ایسی کوئی سہولت فراہم کر دے کہ وہ ذوق شوق سے زکوٰۃ جیسی عبادت کو ادا کر کے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کو پاکیزہ کرے اور محفوظ قلعے میں اس کو محفوظ کر دے۔ یہ ہمارے اساتذہ کرام فرمایا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے بہنیں یہ سمجھے کہ نماز کی چھٹی ہے، روزے کی چھٹی ہر صورت میں نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے، حالت روزے میں اگر وہ دوپہر کے وقت یا عصر کے وقت بھی ناپاکی کے دنوں میں آ جاتی ہے تو اس دن کا روزہ قضا کرنا ہے۔ یہ یاد رکھیں اچھی طریقے سے، یہ نہ سمجھیں کہ بھئی دن کا تقریباً حصہ گزر چکا ہے، اب 1-2 گھنٹے میں افطار ہونے والا ہے، چلو آج کا روزہ ہو گیا۔ نہیں، کیونکہ روزے کے لیے ایک شرط ہے، وہ پورا وقت چاہتا ہے عبادت کے لیے، تھوڑا وقت بھی اس میں ناپاکی سے گزرے گا تو اس دن کا روزہ نہیں ہوگا۔ یہ بات ہے۔ اب جو مشہور ہے مردوں میں، بال کاٹنے سے، ناخن کاٹنے سے، مسواک کرنے سے، روز نہانے سے، سرما لگانے سے، خوشبو لگانے سے، تیل لگانے سے روزہ جائے گا، بالکل نہیں جائے گا، چاہے یہ کام عورت کرے یا مرد کرے۔ یہ چند غلط فہمیاں ہیں جن کے سہارے ہم جی رہے ہیں، وہ چل رہا ہے ایسے ہی، کیونکہ معلوم ہم کرنا نہیں چاہتے، بیان تو سب کیا گیا ہے لیکن ہم معلوم نہیں کرنا چاہتے، تو یہ چھوٹی چھوٹی ناخن تراشنے سے کیا ہوگا؟ روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ روزے پہ فرق پڑے گا منہ کے ذریعے یا کسی اور راستے سے، پائپ کے ذریعے معدے میں کسی چیز کو داخل کرنا، اس سے روزہ جائے گا، ماں باقی دوسری چیزوں سے روزہ نہیں جائے گا۔ تیل لگائیں، مسواک کریں، اتنی بار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مرتبہ مسواک کرتے تھے دن میں، روزے کی حالت میں صحابی کہتے ہیں میں گن نہیں سکتا، میں شمار نہیں کر سکتا۔ ہاں، پیسٹ کے بارے میں اختلاف ہے، اس کے ذرات بھی اگر حلق کے ذریعے اندر جاتے ہیں تو روزہ مکروہ ہو سکتا ہے، پیسٹ سے اجتناب کریں، مسواک کو لازم کریں۔ تو بہرحال یہ دوسری عبادت تراویح، روزہ۔ اب اس کے بعد تیسری عبادت آتی ہے اعتکاف، جو کہ جس کو بھی اعتکاف کرنا ہوتا ہے وہ 20 روزے دن میں پورے کر کے 20واں یعنی 21ویں شب لگنے سے پہلے وہ مسجد پہنچ جائے۔ 10 دن کا اعتکاف یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، سنت موقدہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے قیام کے دوران مکمل 10 سال پابندی کے ساتھ اعتکاف فرمایا ہے، پابندی کے ساتھ۔ تو اس کے لیے پابندی کے ساتھ جب فرمایا ہے تو وہ سنت موقدہ ہوا، لیکن آپ کے ساتھ پورے صحابہ نہیں کرتے تھے، اس لیے علی الکفایہ ہوا۔ علی الکفایہ یعنی 2-4 لوگ بھی بستی سے، آبادی سے کر لیں تو یہ عبادت ادا ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے اس عبادت کو بھی سر انجام دیں، ہم میں سے کوئی ہمت کرے اس عبادت کو کرے۔ اور اس عبادت میں اس کا بھی بزرگوں نے ایک سلیبس بنایا ہے کہ ہر نماز، 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں، کیونکہ مسجد میں رہ رہے ہیں۔ 5 نمازیں، کوئی نماز ایسی نہ ہو کہ اس میں 1 رکعت چھوٹ جائے، ارے بھائی 1 رکعت تو بڑی بات، تکبیر نہیں چھوٹنا چاہیے، تو اس طریقے سے کریں۔ اور ان 10 دنوں میں 1 قرآن مجید پورا پڑھے، روزانہ تہجد پڑھے اور روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھے، ہر نماز کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے۔ تو اس طریقے سے ایک سلیبس بنایا ہے، اس طریقے سے اس کو کریں۔ اس کے بعد زکوٰۃ کا تعلق میں آپ کو کہوں رمضان سے نہیں ہے بلکہ سال سے ہے، اسلامی سال سے، انگریزی سال سے نہیں، اسلامی سال سے۔ اگر کوئی اپنے زیور کی مالک یا مالکہ رجب میں بن جاتی ہے یا بن جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ رجب میں واجب ہے۔ 2.5 اس امت پر احسان ہے اللہ کا، 10% یا 25% نہیں مانگا،
وہ بھی اس لیے مانگا تاکہ دوسرے کی ضرورت پوری ہو. ہمارے مالوں کی نہ اس کو ضرورت ہے اور نہ ہمارے روپیے پیسوں کی ضرورت ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ تیرے پاس اس کا حق آ گیا ہے تو اس کو زکوٰۃ جیسی عبادت کے ساتھ ادا کر. عورتیں مرد حضرات اس بارے میں زکوٰۃ جیسی عبادت میں بہت زیادہ ہیلے بہانے، اور بعض تو ایسے کرتے ہیں کہ اب صاحب نصاب ہونا ہی نہیں، 7.5 تولے سے پہلے اب سال ہونے آ رہا ہے، اس سے پہلے 2-3 تولے بیچ دیے یا رہن رکھوا دیے یا کسی کو دوسروں کو دے دیے. اب جب مولانا سے پوچھنے لگے بھائی میرے پاس 7.5 تولے نہیں ہے، 5.5 ہے. تولے نہیں، تمہارے پاس زکوٰۃ کا نصاب نہیں ہوا. نہیں، وہ 3 تولے میں دوسروں کو دیا، ان بھی نصاب کا مالک نہیں ہوا، میں بھی نصاب کا مالک نہیں ہوا، لہذا چلو یہ عبادت ہاتھ سے چلے گئی. نہیں، شریعت 2 نصاب مقرر کی ہے، ایک سونے کا، ایک چاندی کا. اگر آپ کے پاس سونا مقدار نصاب جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے، چاندی کے نصاب سے تو آپ راہ فرار اختیار کر ہی نہیں سکتے. 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت پر 1 سال گزر جائے تو بس ہر صورت میں آپ پر زکوٰۃ، عورت پر زکوٰۃ واجب ہے. اب عورتیں یہ بہانہ بالکل نہ کریں ہم کہاں سے دیں گے، ہم کما رہے ہیں. مال آپ کا ہے، مال آپ کا ہے. اگر واقعتاً ایسی کوئی صورت ہے کہ کہیں سے سارے راستے بند ہو چکے ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں آ سکتے ہیں، تو اللہ کے لیے یہ کام کریں کہ کوئی چھوٹا موٹا زیور بیچ دیں اور اس کی زکوٰۃ ادا کریں. کیوں؟ آپ شوہر سے پیسے لیں گے، بھائی سے پیسے لیں گے یا کہیں سے قرضہ لے کے اگر عبادت یہ ادا کر دیں گے، ادا تو ہو جائے گی لیکن مال کی محبت دل میں رہے گی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس محبت کو، اس مال کی محبت کو دل سے نکلوانا چاہتے ہیں. تو اس طریقے سے بھی اس عبادت کو ادا کی جا سکتی ہے. تو اس کے بعد آخری الفاظ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں وہ یہ ہے فیہ لیلۃ خیر من 1000 شہر. اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو اس کی افضلیت جب خود تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، یہ ایک الگ سے اضافت، یہ ساری چیزیں رکھتے ہوئے اب آپ دیکھیں کہ نزول قرآن کے لیے رمضان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہینہ انتخاب کیا. پھر اس کی جس رات نزول ہوا اس کے لیے ایسی رات کا انتخاب فرمایا جو 1000 مہینوں سے بہتر. یہ جس ذات پر نازل فرمانا تھا سارے رسولوں میں افضل. اس طریقے سے قرآن مجید جس کے پاس سے گزرتا گیا اس کو خیریت اور سرداریت عطا کیا. بالآخر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا خیرکم، تم میں بہترین ہے وہ شخص، تم میں بہترین ہے وہ شخص جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. یہاں تک یہ عطا کرتا ہے. تو اسی لیے جو قومیں ترقی چاہتی ہیں وہ قرآن مجید سے جڑ جائے، کیونکہ قرآن مجید جیسا اپڈیٹ علم دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے. کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ خالق کائنات ارض و سما ہے. اس کی ساری ضرورتوں کو اور اس کے سارے تقاضوں کو اللہ بحسن خوبی جانتا ہے، بندوں سے بہتر جانتا ہے. اسی لیے دنیا آج قرآن مجید میں جس زاویے سے اس میں غور و فکر کرتی ہے اس کے لیے راہیں ہموار ہوتی ہیں. آپ دینی اعتبار سے جانا چاہتے ہیں جائیے، دنیاوی اعتبار سے اس میں گھسنا چاہتے ہیں، ڈاکٹریٹ کے حساب سے، فلسفے کے حساب سے، انجینئرنگ کے حساب سے، جس حیثیت سے اس کتاب میں غور کریں گے اللہ راستے ہموار کر دے گا. دنیا آج حیران ہے، حیرت میں ہے کہ اتنا سارا علم اسی قرآن سے. اللہ نے مسلمانوں کے رشد و ہدایت کے لیے دستور کی شکل میں اس کتاب کو ہمارے ہاتھوں میں. اسی لیے اقبال نے کہا، دیکھیے آج قرآن کے تعلق سے ہمارا کیا رویہ ہے. ہم نے اس کو کیسی کتاب بنا دیا. یہ کیسی کتاب تھی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں راس المفسرین
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ نے مجھے قرآن مجید سے اتنا علم عطا کیا، اتنا کہ اگر میں اپنی اونٹ بھی کھو جاؤں تو اسی قرآن سے لاؤں گا۔ ہم اتنا نہ صحیح، کم سے کم اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے جتنا قرآن ہمیں چاہیے وہ تو یاد کر سکتے ہیں، اس کو تو حفظ کر سکتے ہیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے، عزتیں ان کے قدموں تلے تھی، اور اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی بلند ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ تو وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر کہ اب قرآن کو چھوڑ دیا، ذلت ہمارے حصے میں آ گئی۔ ہم میں سے کوئی اس قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں چاہتا، اس کے معنی کو سمجھنا نہیں چاہتا، اگر پڑھ بھی لیتے ہیں تو وہ بھی فارمیلٹی کے طور پر، ضابطے کی تکمیل کے طور پر۔ اس کو سمجھ کر اس کی گہرائی گیرائی وہ تو بہت اعلیٰ ترین بات ہے، لیکن کم سے کم یہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس کی مثالیں بہت سی ہیں، ایک بات کہہ کر اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کے پاس ایک خط بھیجا، جیسے ہی وہ خط وزیر کے پاس آیا، وہ بادشاہ سلامت نے بھیجا ہے، اٹھا، سر پر رکھا، چوما، گلے لگایا، آنکھوں سے لگایا، ایک بلند جگہ پر تاخچے میں خوشبوؤں میں بسا کر اس کو رکھ دیا۔ 10 دن 20 دن 15 دن مہینے کے بعد بادشاہ سلامت نے ایک قاصد کو بھیجا کہ اس کو بلا لا۔ ایک قاصد آیا، اس کو لے گیا، بادشاہ سلامت کے سامنے کھڑا کیا۔ بادشاہ نے پوچھا میں نے ایک خط تیرے نام بھیجا تھا، تو نے اس کا کیا کیا؟ تو اس نے کہا میں نے احترام کیا، سینے سے لگایا، آنکھوں پر رکھا، سر پر رکھا، بہت درجہ خوشبوؤں میں اس کو میں نے بسایا، اور میرے گھر کی جو سب سے اونچی بلند ترین جگہ تھی وہاں پر میں نے اس کو رکھا۔ تو بادشاہ نے پوچھا آخر اس میں کیا تھا، تو نے پڑھا؟ تو اس نے کہا نہیں، ایک مثال تھی سمجھانے کے لیے، بادشاہ رب العالمین ہے، جو خط بھیجا وہ قرآن ہے، وہ ہماری طرف بھیجا، اور پھر ایک قاصد کے ذریعے دوبارہ بلا لیا، یہ ملک الموت ہے۔ جب ملک الموت رب العالمین کے سامنے ہم نے کھڑا کیا تو رب نے پوچھا میں نے ایک لیٹر تمہیں دیا تھا، کیا کیا تم نے اس کا؟ آج ہم وہی کر رہے ہیں، قرآن مجید کو خوشبوؤں میں بسا کر، بہترین مخملی غلاف میں رکھ کر، بے عمدہ کسی جگہ پر، بلند ترین جگہ پر اس کو رکھ کر ہم یہ سمجھ رہے ہیں اس سے برکتیں آئے گی، رحمتیں آئے گی، یہ تو لعنت کرے گا ہم پر۔ تو آج ضرورت ہے قرآن مجید سے جڑنے اور قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھ کر پڑھنے۔ دیکھیے یہ زندگیوں کو کیسے تبدیل کر دیتا ہے۔ صحابہ کی زندگی کو آپ دیکھیں، نزول قرآن سے پہلے ان کی کیا حالت تھی، نزول قرآن کے بعد کیا حالت ہو گئی، کہاں سے کہاں تک ترقی ہو گئی ان کی، بس اسی قرآن کے ذریعے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن وقال الرسول یا ربی، رسول کہیں گے، شکایت کریں گے اپنی امت کی رب العالمین کے حضور، ان هذا القرآن یا قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو کہیں ایسی شکایتیں ہمارے بارے میں نہ ہو۔ تو کبھی تڑپ ہوتی ہے، کبھی اندر سے تکلیف بھی ہوتی ہے کہ کیسے اس پیغام کو آپ کے دلوں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ تو بس اس قسم کے چھوٹے موٹے اجتماعات ہم کرتے ہیں تاکہ ہماری بات آپ تک، پھر آپ کے ذریعے سب تک یہ بات پہنچے۔ اسی جذبے کے تحت آپ حضرات کو زحمت دی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا ہے سب سے پہلے کہنے والے کو، سننے والوں کو، ماؤں اور بہنوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
قرآن شریف میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے، اس کی علم کی فضیلت، اس کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو علماء سے محبت، ان کی صحبت، ان کی زیارت جو ہے عین عبادت ہے، اور ان سے نفرت کفر تک پہنچ سکتا ہے۔ تو ہمارے لیے بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے، بلکہ باعث فخر ہے کہ شہریان ادونی والوں کے لیے کہ حضرت مفتی صاحب قبلہ جیسا عالم دین، جو علم ظاہری، علم باطنی اور چاہے فقہ مسائل، علم جاننے والی شخصیت، اور ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ ہماری ناشکری ہوگی اگر ہم نے ان سے استفادہ حاصل نہیں کیا، ہماری بدقسمتی ہوگی اگر ہم نے ان سے استفادہ حاصل نہیں کیا۔ تو آج جو جلسہ رکھا گیا ہے، اس میں ایسے ایسے معلومات ہیں، معلومات حاصل قبلہ کے ذریعے معلومات ہمیں کہ جو ہمیں ہمارے علم میں نہیں تھی، ایسی ایسی باتیں میں جو ہے آج کے جلسے میں معلوم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور ہم کو ان سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مدرسے کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچیاں اور بچے جو اپنی قابلیت کا اظہار فرما رہے تھے، تو یہ مفتی صاحب کی محنت و مشقت ہے جس کی بدولت جو ہے بچے، ہونہار بچے، اپنی قابلیت کا اظہار فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول فرمائے، ہمارے آنے بیٹھنے اور سننے کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمجھ میں آ گئی ہے کہ لوگوں کے سامنے عزت ہو یا نہ ہو یہ اور بات ہے، قرآن مجھے ڈھنگ طریقے سے تجوید کے ساتھ مجھے پڑھنا ہے، لوگوں کے لیے نہیں، رب کے لیے۔ یہ سوچ کر لوگ وہاں بلند آواز سے مسجد میں پڑھ رہے تھے۔ کون پڑھتا ہے اس زمانے میں؟ اگر جا کر کہیں گے کہ بھائی آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جو آپ نماز میں سورے پڑھ کر سناتے ہیں، ایک مرتبہ مفتی صاحب کے پاس چیک اپ کراؤ تو وہ شرما جاتے ہیں۔ جو کہتا ہے نصیحت اس سے دشمنی مول لیتے ہیں۔ سچ کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ اب اس زمانے میں، اس ماحول میں، یہاں کے ماحول میں آ کر، یہاں تک آپ نے لوگوں کو اچھی طرح بات معلوم ہے کہ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھتے ہیں، ہوش و حواس، خیرت رکھنے والے لوگ دنیا داری کی باتیں کرتے تھے اس کٹے پر، مگر اس مدرسے کو آباد کر کے، اور جب سے یہ مدرسہ شروع ہوا ہے، جو بیٹھ کر کٹے پر چغلی، غیبت، دنیا دار کی باتیں چلتی تھی، اب ان کو خود بخود یہ شرم آتی ہے کہ اس وقت میں مدرسہ چلتا ہے، ہمیں وہاں بیٹھنا نہیں چاہیے۔ معزز سامعین، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب انسان اپنے طرف سے ایک قدم بڑھا کر اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان فرما دیتا ہے۔ انشاءاللہ یہی کام ہوتا رہا تو اس جگہ سے اطراف و اکناف کے چھوٹے بچے، مرد حضرات، عورتیں، بچیاں دین کے قریب ہو جائیں گی، اور یقین ہے مجھے اس بات کا کہ ہمیں ڈر نہیں ہے، کیونکہ لڑکا اگر پڑھتا ہے تو وہ صرف اپنے دوست و احباب کے پاس اگر اسے عہدہ مل گیا خطابت کا تو مسجد تک رہے گا، مگر جب لڑکی پڑھ کر یہاں سے نکلے گی تو وہ اپنے سسرال والوں میں ایک ایسا درجہ رکھے گی کہ وہ اپنے سسرال والوں کے محلے میں چاہے اگر کوشش کرے اس کے سسرال والے اس کی حمایت کریں تو پورے محلے کے دائی بن سکتی ہے۔ اور ایک لڑکی اگر پڑھ